بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال لهم رسول اللہ ناقة اللہ وسقیاها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا، اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کا پورا خیال رکھنا۔ پس انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور اس اونٹنی کو مار ڈالا، تو ان کے گناہ کے سبب ان کے رب نے ان پر عذاب نازل کیا اور اس قوم کی بستی کو برابر کر دیا اور اسے اس کے انجام کا کوئی خوف نہیں۔ سورۃ الشمس کی آیت نمبر 14 کے الفاظ کے معانی ہم نے بیان کر دیے تھے۔ اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 15 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ پہلا حرف ہے واو یعنی اور، لا یخافو خوف نہیں رکھتا، نہیں ڈرتا۔ لا نہیں کے معنی میں ہوتا ہے، یخافو کے بنیادی حروف خا، واو اور فا ہیں۔ لفظ خوف ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں اور اس کا معنی ہم کرتے ہیں ڈر کا، اگرچہ خوف کا معنی واضح ہے۔ لفظ خوف کا جو اصل اور بنیادی معنی ہے اس کی طرف توجہ فرمائیں۔ قرائن اور شواہد کی بنیاد پر یعنی ماحول میں موجود چیزوں کو دیکھ کر، قرائن کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر، شواہد کو دیکھ کر، چیزوں کو دیکھ کر کسی آنے والے خطرے کے بارے میں اندیشہ کرنا، سوچنا، فکر کرنا، اس کیفیت کو عربی زبان میں خوف کا نام دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے خوف کے مقابلے میں لفظ امن استعمال کیا ہے۔ امن یعنی جو ہم اردو میں بھی امن و امان استعمال کرتے ہیں، تو اس سے بھی خوف کا معنی مزید واضح طور پر ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے۔ قرآن کریم بہت سارے مقامات پر یہ بتاتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو دنیا میں اللہ کی اطاعت کریں گے قیامت کے دن لا خوف علیہم، نہ کوئی خوف ہوگا انہیں، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی انہیں کوئی حزن یعنی غم ہوگا۔ تو وہاں بھی دو لفظ کیوں استعمال کیے، خوف نہیں ہوگا اور غم نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ خوف کسی آنے والی ناپسندیدہ یا نقصان دہ چیز کے بارے میں، کسی خطرے کو محسوس کر کے انسان گویا کہ اس کے اندر خوف کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور غم ہوتا ہے گزشتہ زمانے میں، ماضی میں انسان نے اگر کوئی ایسا کام کیا ہو کہ جس کی اسے تکلیف پہنچے اور اس کے برے اثرات اس تک پہنچ رہے ہوں، تو پھر انسان کو غم ہوتا ہے، مثلا کہ کاش ایسا نہ ہوتا یا کاش میں نے ایسا کام نہ کیا ہوتا۔ تو قیامت کے دن اللہ کے اطاعت گزار بندے، نیک عمل صالح انجام دینے والے بندے، ان کی ایسی کیفیت ہوگی کہ نہ انہیں کسی آئندہ آنے والی چیز کا ڈر ہوگا اور نہ ہی کسی گزشتہ چیز کا انہیں غم ہوگا، مکمل اطمینان میں اور خوشی کی حالت میں ہوں گے۔ جیسے قرآن کہتا ہے کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ نے جو کچھ ان کو عطا کیا ہوگا وہ اپنے اللہ سے راضی ہوں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ تو قیامت کے دن کی کیفیت بیان کی گئی۔ تو آپ توجہ فرمائیں، میں نے عرض کیا کہ خوف کے مقابلے میں قرآن مجید میں امن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر ولا یخافو اور نہیں ڈرتا، خوف نہیں رکھتا، اللہ خوف نہیں رکھتا۔ کیوں کہا گیا؟ خداوند عالم کی ذات کے بارے میں تو واضح ہے کہ وہ کسی کا اس کو خوف نہیں ہے، تو پھر یہاں پہ کیوں فرمایا گیا کہ اللہ خوف نہیں رکھتا؟ یہ اس لیے کہ یہ اتنی بڑی اور طاقتور قوم، اپنے پہاڑ کاٹ کر بنائے ہوئے گھروں پر ناز کرنے والی، اپنی نعمتوں پر ناز کرنے والی یہ قوم، اس کو مٹا دینا، صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان تک مٹا دینا، تو یہ کام بہت بڑا کام ہے۔ عام طور پر جب انسان نے
کسی طاقتور کے ساتھ جنگ کرنی ہو تو پھر لوگ اسے کہتے ہیں کہ اس یا کوئی بڑا خطرناک کام کرنا ہو، کوئی بہت بڑا کام کرنا ہو تو لوگ اسے کہتے ہیں کہ تم یہ کام کرنے تو جا رہے ہو لیکن اس کے انجام سے بھی ڈرو۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں فرمانا چاہتا ہے کہ یہ قوم جتنی بھی طاقتور تھی، اور گویا یہ مکہ والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے تم سے پہلے تم سے زیادہ طاقتور قوموں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، برباد کر کے رکھ دیا، مٹا کے رکھ دیا، تم تو ان کے مقابلے میں طاقت بھی نہیں رکھتے۔ اللہ نے ان بڑی اور طاقتور قوموں کو مٹایا، اور ذرہ برابر بھی جس طرح تم لوگ کسی بڑے کام کو کرتے وقت خوف محسوس کرتے ہو کہ پتہ نہیں تمہارے ساتھ کیا ہو جائے گا، اللہ کو کوئی خوف بھی محسوس نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو کام کرنے کا فیصلہ جو وہ کر لیتا ہے تو پھر بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر یہ سوچے کہ یہ اتنی محنت اس قوم نے کی ہوئی ہے اور اتنا زمانہ لگا اتنے خوبصورت شہر بسانے میں اور اتنی زبردست زندگیاں یہ گزار رہے ہیں اور یہ بستی ویرانے میں بدل جائے گی، تو اس بات سے کوئی اللہ کو خوف محسوس ہوا ہو، کوئی ہچکچاہٹ محسوس ہوئی ہو، تو خداوند عالم کو نافرمانوں سے بدلہ لیتے وقت نہ ان کے مقام، نہ ان کی طاقت، نہ ان کا مال، نہ ان کا اقتدار کچھ بھی رکاوٹ اور خوف اور ہچکچاہٹ کا باعث نہیں بنتا۔ لہذا فرمایا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، تمہیں ہوگا بعض کاموں کے انجاموں کا ڈر۔ اللہ اس قوم کو عذاب کرنے اور اس کو مٹا دینے کے انجام سے ذرہ برابر بھی خداوند عالم کو کوئی خوف نہیں تھا۔ پس وَلَا يَخَافُ، اور وہ خوف نہیں رکھتا، وہ نہیں ڈرتا، عُقْبَاهَا، اس کے انجام سے، یعنی اس قوم کے برباد کرنے کے انجام سے۔ عقبہ کا معنی ہم عرض کرتے ہیں ہا، یعنی اس کے، اس گویا کے عذاب کرنے اور اس تباہی اور بربادی کے انجام سے، قوم سمود کی تباہی اور بربادی کے انجام سے اللہ تبارک و تعالی ذرہ برابر بھی خوف نہیں رکھتا۔ توجہ فرمائیں، لفظ عقباہا اس کے بنیادی حروف عین، قاف اور با ہے۔ عربی زبان میں عقب یا عقب کہتے ہیں پیر کے پچھلے حصے کو، جس کو ہم اردو زبان میں ایڑی کہتے ہیں، اور پھر اسی، کیونکہ ایڑی پاؤں کا پچھلا حصہ ہوتی ہے، اس پچھلے کے معنی کے اعتبار سے ہر وہ چیز کہ جو پیچھے پیچھے آئے اس کو بھی عقب یا عقب کہا جاتا ہے۔ اسی سے لفظ عقبہ ہے۔ اور ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے، قرآن میں بھی استعمال ہوا، عاقبۃ والعاقبۃ للمتقین۔ مثلا عقبہ یا عاقبت، یہ دونوں لفظ اصل میں ان کا معنی ہے اچھا بدلہ، یعنی انسان کوئی اچھا کام کرے اس کے بدلے میں جو اچھا انجام اور جزا اللہ کی طرف سے اس کو ملتی ہے اسے عقبہ بھی کہا جاتا ہے اور عاقبت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اس کا اصل معنی ہے، لیکن بعض اوقات برے انجام کے لیے بھی عقبہ یا عاقبت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ اسی آیت میں سورۃ الشمس کی آخری آیت نمبر 15 میں وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اس قوم کو برباد کرنے کے کسی برے انجام سے، کسی برے نتیجے سے اللہ تبارک و تعالی کو کوئی خوف نہیں ہے۔ توجہ فرما لیں، اس سے ایک اور بھی لفظ ہے، لفظ عقاب، کہ جو عذاب کو کہا جاتا ہے، واللہ شدید العقاب، اللہ شدید عقاب دینے والا ہے۔ وہی عذاب کے معنی میں، عذاب کو عقاب اس لیے کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ گناہوں کے گویا کے پیچھے پیچھے آ رہا ہوتا ہے۔ گناہ کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس کے عذاب سے نہیں بچ سکتے، بس کاموں گناہوں کے پیچھے پیچھے آنے کی وجہ سے اس کو، عذاب کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اس لفظ کو استعمال کیا، عقاب کہا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔